سر میرا نام مرزا فیاض مغل ہے. میرا پریس کا متعلق ہے سٹی 6 نیوز سے توسیع ہو رہا ہوں. سر جی ملک دے موجودہ حالات کے بارے جڑے افواج پاکستان کے بارے نظیب الفاظ کہے جا رہے ہیں پھر سے جلوس کیتے جا رہے ہیں اس بارے میں کی رائے ہے؟ دیکھیں جی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے خطے کے حالات ہیں، ایک مضبوط فوج جو ہے اس خطے میں پاکستان جو اٹامک پاور ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری فوج کمزور ہوئی تو پھر جو شام کے حالات ہیں یا افغانستان کے حالات ہیں ان حالات کی طرف ہی آپ کو جانا پڑے گا. اور اس وقت پاکستان کی افواج پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی کوئی سازش ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ شکوہ رہا ہے، مداخلت کا بھی شکوہ رہا ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس لیول پر جا کر کبھی کسی نے حملے نہیں کیے. ان کی املاک کو جلانا یا کسی آفس کو یا رہائش کا، وہ کور کمانڈر کی رہائش کا کو، اور پھر اس مکان کی نسبت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہو، تو میرے خیال ہے ایک بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا المیہ ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بڑا المیہ ہم نے نہیں دیکھا. باقی پولیٹیکلی جو حالات ہیں، پالیٹکس کرنا ہر جماعت کا حق ہے. پالیٹکس کرنی چاہیے، سویلین سپریمیسی کے لیے کرنی چاہیے، ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے کرنی چاہیے. لیکن خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کبھی بھی سویلین سپریمیسی کا نہیں رہا. ان کا نظریات ہمیشہ پارلیمانی نظام کے خلاف رہے ہیں. ان کا نظریہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ سسٹم پارلیمانی نظام ٹھیک نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے خلاف وہ ان کی کیبنٹ باتیں کرتی رہی ہے. تو صدارتی نظام کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ون مین شو رہنا ہے. پارلیمانی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ دور دراز علاقوں کے بھی ایم پی ایم این اے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اور اس علاقوں کی آواز جو ہے وہ اسمبلی میں جب پہنچائی جاتی ہے تو وہ پارلیمان کے ذریعے پہنچتی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو اداروں کے اوپر حملہ، پارلیمان کے اوپر حملہ یا کسی اور ادارے کے اوپر حملہ، یہ پاکستان کے لیے کسی صورت بھی فائدہ مند نہیں ہے. پیپلز پارٹی جڑی 1973 دے آئین دی خالق جماعت ہے تے اودے وچ ظاہر ہے کہ اس آئین وچ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نگران حکومت آؤندی انہوں 90 دن دے وچ الیکشن کرانا ضروری ہے. یہ کیوں ساری پی ڈی ہے کیوں الیکشن حکومت نہیں کرا رہی ہے؟ وجہ کی ہے؟ دیکھیں جی، آئین کے اوپر بالکل عمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. آئین نے ملک کو چاروں اکائیوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور متفقہ آئین بننا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں. لیکن اصل حالات یہ ہیں اس وقت کہ کیا صرف پنجاب کے الیکشن ہونے سے ملک کے لیے بہتری ہوگی یا نقصان دہ ہوگی؟ پنجاب میجارٹی میں ہے. اگر پنجاب میں جس پارٹی کی حکومت آ جائے گی، وفاق میں بھی اسی کی حکومت ہوگی، تو پھر چھوٹے صوبوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر ہر دفعہ پنجاب کے الیکشن 6 مہینے پہلے ہوں گے، جو پنجاب فیصلہ کرے گا وہ دوسرے صوبے اس کو ماننے پڑیں گے. اس طرح پاکستان قائم نہیں رہ سکتا. پاکستان وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے بہتر حل یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز متفق ہو جاتی، کوئی آئین میں امینڈمنٹ کر لیتی، اور الیکشن جو ہے وہ اس میں کوئی آئینی عوام بھی نہ پیدا ہوتا اور ایک ہی دن الیکشن ہوتے. اور میرے خیال میں وہ چیزیں تقریباً طے تھیں. صرف کوئی 10-15 دنوں کی اسمبلی کی پی ڈی ایم کا یا اتحادی جماعتوں کا موقف تھا کہ بجٹ کے بعد ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور دوسرے صوبے بھی پھر ایک ساتھ الیکشن ہو جائیں گے. خان صاحب کا موقف تھا یا ان کی ٹیم کا کہ نہیں، آپ 14 تاریخ کے فوراً ابھی اسمبلی ڈیزالو کریں. اور اس وقت تو یہ تھوڑا سا اتفاق 1 مہینہ 1.5 کی فرق پڑتا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ ٹرین انہوں نے مس کر دی ہے. اچھا سر، محمد شہباز مغل، سیکرٹری فارمیشن پریس کلب پڑھے، چینل 5 سے تعلق ہے میرا. یہ جو نون کا اور پی پی کا اتحاد ہوا تھا مری میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، مری میں تو اتحاد نہیں ہوا. اتحاد اب مساق جمہوریت تو دیکھیں، اس ملک میں اگر آج اس ملک میں اگر آج جمہوریت ہے تو مساق جمہوریت کی وجہ سے. شہید بے نظیر بھٹو نے اور میاں نواز شریف نے جو اتنی شدت تھی لڑائی میں 1988 سے جو شروع ہوئی تھی 90 میں 97 تک،
اور پھر بڑے دونوں پارٹیز نے پھر بالآخر بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہمیں مل بیٹھ کے کام چلنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بہترین دستاویز تھی۔ اس آئین کے بعد اگر اس ملک میں کوئی سب سے بہتر دستاویز بنی ہے پارلیمان کو چلانے کے لیے، جمہوریت کو چلانے کے لیے، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے۔ تو ابھی بھی جو ڈائلاگ ہوں گے اس ملک کو فیوچر میں چلنا پڑے گا، تو پی ٹی آئی کو بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرنے پڑیں گے، پھر ہی جا کے یہ ملک مسائل سے نکل سکتا ہے۔ تو میرے خیال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے۔ اچھا سر جی، یہ جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے ابھی سیاسی رہنماؤں کی، اس میں جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھیں جی، وہ تو چادر اور چار دیواری کا تقدس تو کسی صورت بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ستائش نہیں ہوتی۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ جب صاحب آپ پہلے پیپل پارٹی میں تھے، بعد میں آپ پی ٹی آئی میں چلیں گے، پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو ہاں، بس میری غلطی تھی، میں سمجھا تھا کہ شاید وہ تبدیلی والی جماعت ہے، شاید وہ رول آف لا چاہتی ہے، شاید وہ لوکل باڈیز کا ایک مضبوط سسٹم دے گی، شاید وہ اس ملک میں سویلین سپریمیسی کی طرف جائے گی، پارلیمان کو مضبوط کرے گی، کرپشن فری پاکستان بنے گی۔ لیکن جب مجھے جواب چیف منسٹر دیکھ کے ملا، لوکل باڈیز نہ ملے الیکشن اور کیبنٹ کی حالت دیکھ کے، تو اس کے بعد پھر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں غلط۔ میں یہی نوجوانوں کہتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں۔ اور اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے زیر استعمال 97 سے زائد گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ پولیس اسٹیشنز اور دفاتر سمیت 22 سرکاری عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری و نجی اداروں پر حملے، توڑ پھوڑ، تشدد اور جلاؤ گھراؤ کا معاملہ ہے۔ لاہور اور پنجاب بھر سے اب تک گرفتار شرپسندوں کی تعداد 3800 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور سے اب تک 2000 کے قریب شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے رات گئے بھی کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شرپسند عناصر کی پرتشدد کارروائیوں میں پنجاب بھر میں 162 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے زیر استعمال 97 سے زائد گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ پولیس اسٹیشنز اور دفاتر سمیت 22 سرکاری عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ دیکھیں جی، میرے خیال میں بہتر پلاننگ سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو، اوورسیز کو، نوجوانوں کو موٹیویشنل سپیچز کے ذریعے، جو ایک موٹیویشنل سپیکر ایک استعمال کرتا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے اچھا موٹیویٹ کیا، لیکن پریکٹیکلی کوئی حل نہیں دے سکے نوجوانوں کو کسی مسئلے کا۔ نیریٹو ان کا کامیاب ہوا، لیکن مخالف جماعتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری کا جو نیریٹو ہے، وہ پروگریسو پاکستان کا جو نیریٹو ہے، جو اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نیریٹو ہے، اس سارے اس سٹینڈز کا، اس چیز کا خان صاحب کے پاس کوئی جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ خان صاحب پریکٹیکلی، کیونکہ انہوں نے سیاست کی، دوسری جماعتوں نے پریکٹیکلی سیاست نہیں کی۔ شہید بی بی کے بعد پارٹی کی قیادت بھی میدان میں نہیں تھی۔ زرداری صاحب تھے، وہ میں نے صدر میں رہے 17 سال قیادت نہیں رہی۔ میاں نواز شریف صاحب جلا وطن رہے، ان کی بھی قیادت نہیں رہی۔ تو باقی جماعتیں تو قیادتوں کے بغیر تھیں۔ جو علاقائی جماعتیں یا صوبائی جماعتیں ہیں، وہ اس طرح مقابلہ کر نہیں سکتی تھی۔ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ نیریٹو ان کا چلا ہے۔ نہیں وہ اس طرح موجود نہیں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ مکمل پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، فارن اسٹیبلشمنٹ بھی، لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی۔ جب یہ پی ٹی آئی پروان چڑھی، تو جب اسٹیبلشمنٹ، اس میں میڈیا بھی شامل ہو جاتا ہے، جوڈیشری بھی شامل ہو جاتی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوتا ہے، سرمایہ دار بھی شامل ہو جاتا ہے، جب یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر یقیناً اس کا مقابلہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے رات گئے بھی کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شرپسند عناصر کی پرتشدد کارروائیوں میں پنجاب بھر میں 162 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے زیر استعمال، دیکھیں جی، اگر تو ججز، جوڈیشل، ہمارے نظام عدل کی حالت دیکھی جائے تو اس پہ تو کسی کو اعتماد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کسی سیولین کے اوپر آرمی ایکٹ کا نفاذ نہیں ہونا لاہور چاہیے۔ سمیت پنجاب بھر میں یہ بالکل جو سرکاری املاک کو، فوجی تنصیبات کو، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، چھوٹے صوبوں میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس سے جتنا ہم بچ سکیں وہ بہتر ہے۔
اور کیونکہ یہ تاریخ میں 2000 کے اس سے قریب اچھے شرپسندوں کو نتائج نہیں گرفتار نکلے۔ کیا جا چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے رات گئے بھی کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شرپسند عناصر کی پرتشدد کارروائیوں میں پنجاب بھر میں 162 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے زیر استعمال 97 سے زائد گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ پولیس اسٹیشنز اور دفاتر سمیت 22 سرکاری عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ ہماری اوورسیز جو ہے وہ زیادہ تر لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری اور نجی اداروں پر حملے، توڑ پھوڑ، تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کا معاملہ ہے۔ لاہور اور پنجاب بھر سے اب تک گرفتار شرپسندوں کی تعداد 3800 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ دیکھیں اس میں دو وجوہات ہیں۔ لاہور سے اب تک 2000 کے قریب ہمارے جو شرپسندوں اوورسیز کو ہیں نا جی، گرفتار کیا وہ جا جب چکا ہے۔ پاکستان کی پولیس حالت کی دیکھتے جانب سے ہیں رات گئے بھی وہ پریشان کارکنوں اور ہوتے ہیں۔ رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے جب مارے وہ جا رہے دیار ہیں۔ غیر میں رہتے ہیں تو ان کو شرپسند پاکستان کی عناصر یاد بھی بڑی کارروائیوں جاتی ہے، میں پیسے پنجاب بھر بھیجتے ہیں، ان کی 162 فیملیز ہیں، پولیس افسران تو وہ اپنا اور کمپیرزن جو اہلکار امریکہ زخمی میں، ہو چکے یوکے ہیں۔ میں، کینیڈا پنجاب میں، پولیس فرانس کے میں بیٹھا ہوگا، زیر استعمال وہ 97 فرانس سے کے زائد ساتھ گاڑیوں کی توڑ پھوڑ موازنہ کی کرے گئی گا ہے۔ پاکستان کا، پولیس اس وقت اس کی اسٹیشنز پریشانی اور بڑھ دفاتر جاتی ہے۔ سمیت 22 اور سرکاری وہ ذمہ دار عمارتوں کو سمجھتا ہے شدید صرف نقصان پولیٹیکل پہنچایا گیا ہے۔ قیادتوں کو۔ پھر خان صاحب کا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک لاہور بیانیہ سمیت تھا پنجاب بھر میں کہ یہ دو سرکاری و جماعتیں نجی جو ہیں اداروں انہوں پر نے اس حملے، ملک کی یہ توڑ حالت کی پھوڑ، ہے، تشدد اور لیکن جلاؤ گھیراؤ اگر کا صحیح معاملہ دیکھا ہے۔ جائے لاہور تو اور یہ پنجاب صرف بھر سے سیاستدان اب اس تک کے ذمہ گرفتار دار نہیں ہیں، شرپسندوں اس کی میں تعداد جوڈیشری بھی، اس میں 3800 سے اسٹیبلشمنٹ زیادہ بھی، ہو اس میں چکی ہے۔ بزنس تفصیلات کے مین بھی، مطابق اس میں لاہور سے اب صحافت تک بھی، 2000 سب ذمہ کے دار قریب ہیں اس ملک کو شرپسندوں یہاں تک گرفتار کیا پہنچانے جا میں۔ چکا ہے۔ تو میرے پولیس خیال کی میں جو جانب سے اوورسیز رات بھی گئے ہیں بھی ان کو بھی صرف کارکنوں اور مطالعہ رہنماؤں کے پاکستان گھروں نہیں، میں کوئی چھاپے اور مارے جا مطالعہ رہے بھی ہیں۔ کرنا چاہیے۔ شرپسند عناصر جو کی صرف مطالعہ پرتشدد کارروائیوں میں پاکستان پنجاب بھر جس میں کا سورس ہوگا 162 پولیس یا افسران سوشل اور میڈیا صرف اہلکار سورس آف زخمی ہو چکے انفارمیشن ہیں۔ ہوگا، پنجاب پولیس تو کے وہ اس کے زیر پھر وہ استعمال صحیح 97 نتائج سے نہیں زائد خرچ کر گاڑیوں کی سکتا۔ توڑ پھوڑ کی گئی جس ہے۔ نے کوئی کتابیں پولیس پڑھی ہوگی، اسٹیشنز کوئی اور بزرگوں کی دفاتر محفل سمیت اٹینڈ 22 کی ہوگی، سرکاری کوئی عمارتوں پاکستان کو کی شدید ہسٹری پڑھی نقصان ہوگی، پہنچایا گیا ہے۔ ہر طرف سے، ہر پوائنٹ آف ویو کے لوگوں سے سنی ہوگی، لاہور تو وہ سمیت بہتر پنجاب بھر نتیجہ میں نکال سرکاری سکتا و ہے کہ نجی اداروں پاکستان پر یہاں حملے، تک توڑ کیسے پھوڑ، پہنچا تشدد اور اس کا جلاؤ وے گھیراؤ کا فارورڈ معاملہ کیسا ہے۔ لاہور تو اور میرے خیال پنجاب میں بھر سے اب اوورسیز تک کے گرفتار لوگوں کو ہمیں شرپسندوں بلیم کی نہیں کرنا تعداد چاہیے، 3800 ہمیں سے ان کو زیادہ ہو انگیج چکی کرنا ہے۔ چاہیے، انہیں تفصیلات قائل کے کرنا مطابق لاہور چاہیے، سے اب تک وہ ہمارا 2000 کے سرمایہ قریب ہے۔ شرپسندوں کو گرفتار کیا جا اور چکا ہے۔ دوسرا میں آپ کو پولیس کی بتاؤں، جانب سے رات جو گئے بلاول بھی صاحب کی آپ نے کارکنوں بات اور کی ہے، رہنماؤں کے بالکل گھروں آپ میں دیکھیں چھاپے گے مارے کہ جو جا رہے ہیں۔ نوجوان ہے جو بلاول کی شرپسند عناصر کی تقاریر پرتشدد سنتا ہے یا جو کارروائیوں میں بلاول کو پنجاب ملا بھر ہے، میں 162 جس کا پولیس انٹریکشن ہوا افسران ہے، اور وہ اس کا اہلکار گرویدہ زخمی ہو گیا چکے ہیں۔ اور اس کو پنجاب سمجھ پولیس آئیے کہ اس کے ملک میں، زیر اس ملک کو استعمال آئین دینے 97 والی، سے اس زائد ملک کو گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی اقلیتوں گئی کو ہے۔ حقوق دینے پولیس والی، اس ملک کو اسٹیشنز اٹامک اور پاور دفاتر دینے والی، سمیت 22 کسانوں کے سرکاری لیے، عمارتوں اوورسیز کو کے لیے شدید شناختی نقصان کارڈ دینے پہنچایا والی، اوورسیز بنانے والی، جس باہر سب سے زیادہ لاہور سمیت بندے پنجاب بھیجنے بھر والے میں یا یہ سرکاری و راستے نجی کھولنے والی، اداروں پر یہ حملے، پاکستان توڑ پیپلز پھوڑ، پارٹی کی تشدد تاریخ اور ہے۔ جلاؤ گھیراؤ کا شکریہ۔ معاملہ ہے۔